اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ باسم ربک الذی خلق صدق اللہ مولانا العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ عزیز طلباء و طالبات، 12ویں جماعت کے اردو کلاس میں آپ سب کو میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج ہمیں غزل نمبر 1 پڑھنی ہے۔ اس غزل کے شاعر ہیں حامدی کشمیری۔ حامدی کشمیری کشمیر کے مشہور و معروف شاعر ہیں۔ آپ بازار مسجد بوری قتل سری نگر میں پیدا ہوئے ہیں، اور آپ کے جو ادبی خدمات ہیں وہ بہت ہی اہم و دلچسپ ہیں۔ حامدی صاحب بچپن سے ہی شاعری کرتے تھے، اور تعلیم کے دوران ہی آپ نے شعر و شاعری کا آغاز کیا ہے۔ کالج کی ادبی سرگرمیوں میں بھی آپ حصہ لے رہے تھے۔ ایک منجے ہوئے افسانہ نگار بھی ہیں اور ناول نگار بھی ہیں۔ تنقید پر بھی انہوں نے بہت ساری کتابیں لکھی ہیں۔ ان کی نظمیں بہت اچھی ہیں اور خوبصورت ہیں۔ غزلوں میں ان کا رنگ مقامی ہے۔ اصلی ماحول اور زندگی کی لا حاصل ان کے غزل کا خاص احساس ہے۔ فکر اور اصول کے کچھ جدید آثار ظاہر ہوتے ہیں۔ بعض غزلوں میں روایتی انداز بھی ہے۔ ان کا اصول سادہ ہے۔ کلام میں کشمیر کے حسن اور فطری مناظر کی عکاسی کے ساتھ ساتھ روایتی شاعری اور روماں بھی نظر آتا ہے۔ احساس اور شعور کی گہرائی بھی کہیں کہیں ملتی ہے۔ انہی کی غزل کو آج ہم نے پڑھنا ہے۔ پہلے ہم غزل کو پڑھیں گے، اس کے بعد اس کے مشکل الفاظ کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور اس کے بعد اس کی تشریح ہم کریں گے۔ مطلب اس کا یہ ہے: لبوں کو چھو لے ہوا کوئی بات ہو تو چلیں، حصار گرد میں راہ نجات ہو تو چلیں۔ شعر ہے: لبوں کے سائے میں جلتے ہیں دشت کرب و بلا، کسی کی آنکھ میں عکس فرات ہو تو چلیں۔ سروں پہ جلتے ہیں دشت آفتاب زیر قدم، کچھ اپنے ہوش میں آ جائیں رات ہو تو چلیں۔ نکل پڑی ہیں تعاقب میں ہانپتی سڑکیں، نکل پڑی ہیں تعاقب میں ہانپتی سڑکیں، کہیں یہاں سے بس ایک آدھ بات ہو تو چلیں۔ ہوا اڑتی ہے پل میں یہاں غبارے وجود، ہوا اڑاتی ہے پل میں یہاں غبارے وجود، ہوا اڑاتی ہے پل میں یہاں غبارے وجود، کسی کے پائے سفر میں ثبات ہو تو چلیں۔ لبوں کو چھو لے ہوا کوئی بات ہو تو چلیں، حصار گرد میں راہ نجات ہو تو چلیں۔ عزیز بچوں، ذرا ان الفاظ پر دھیان دیجیے اور ان کو سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ یہاں پر ہے حصار۔ حصار کا معنی ہے چار دیواری، گھیراؤ، یعنی گھیراؤ کرنا، کریک ڈاؤن کرنا، کرب دکھ، بے قراری۔ فرات ایک دریا کا نام ہے جو عراق میں بہتا ہے، اور جس کے ساحل پر کربلا واقع ہے، جہاں پر امام علی مقام کا مقابلہ یزیدی فوج سے ہوا ہے، اور یہاں پر امام علی مقام شہادت کے منصب پر فائز ہوئے۔ تعاقب پیچھا کرنا، ثبات پائیداری، قیام قرار، یہ ہیں اس غزل کے مشکل الفاظ۔ آپ اس کی تشریح سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ شاعر فرماتا ہے حامدی کشمیری شاعر ہے۔ کشمیر کا مقامی رنگ اس میں نمایاں ہے، اور کشمیر کے حالات اور واقعات پہ انہوں نے بات کی ہے۔ لبوں کو چھو لے ہوا کوئی بات ہو تو چلے، یعنی ایسے حالات ہیں کہ بہت ہی مشکل حالات ہیں، ان میں انسان کو صرف مایوسی نظر آتی ہے۔ تو اس لیے شاعر کہتا ہے کہ یہ تمنا کرتا ہے کہ کوئی ایسی ہوا چلے جو ہمارے لبوں کو چھو لے، کوئی امن کی ہوا چلے، کوئی شانتی کی ہوا چلے، کوئی ایسی ہوا چلے جس سے انسان کے قلب و ذہن کو قرار ملے،
تو شاعر کی یہ دعا ہے کہ کوئی ایسی ہوا چلنی چاہیے تاکہ ہمیں کوئی بات بنے گی، کوئی بات ہو تو چلے، یعنی کوئی بات بنے، کوئی مسئلہ ہمارا حل ہو جائے، یہ سارے گرد میں راہ نجات ہو تو چلے، یعنی جو دیوار، چار دیواری جو گھیراؤ ہم پہ ہمارے چاروں طرف گہرا ہے، جو گھیراؤ کیا گیا ہے، اس میں نجات کا راستہ کہیں نظر نہیں آتا ہے۔ ہاں اگر کہیں نجات کا راستہ ملتا تو ہم آگے بڑھتے، یعنی آگے بڑھنے کے لیے نجات کا راستہ ملنا چاہیے، فرار نکلنے کا راستہ ملنا چاہیے۔ تو شاعر کا یہاں پر یہ تصور ہے کہ شاعر یہ فرمانا چاہتا ہے کہ ہمارے لبوں کو کوئی ایسی ہوا چلے جس سے ہماری کوئی بات بنے گی تاکہ ہم آگے بڑھیں، اور چار دیواری کے اندر نکلنے کا راستہ کوئی ایسے سوجے ہمیں، کوئی نظر آئے تو ہم آگے بڑھیں۔ لبوں کے سائے میں جلتے ہیں دشت کرب و بلا، کسی کی آنکھ میں عکس فرات ہو تو چلے۔ اس شعر میں کربلا کا ذکر کیا گیا ہے۔ کربلا ایک ایسا غیر ذی زرع علاقہ ہے جو ویران علاقہ تھا، جہاں پر امام علی مقام جب کوفہ جا رہے تھے تو کربلا کے مقام پہ ان کو روکا گیا، ایک دشت میں، ایک صحرا میں، وہاں پر انہیں قتل کیا گیا، شہید کیا گیا۔ صرف 72 آدمی تھے امام علی مقام کے ساتھ، اور مقابلے میں 4000 ایک روایت کے مطابق، 22,000 دوسری روایت کے مطابق، 80,000 تیسری روایت کے مطابق، مختلف روایتیں ہیں کہ انہوں نے ان کو گھیرا ہے۔ بعد میں ان کو وہاں پر بے آب و گیا اس میدان میں پانی کی پیاس سے بھوکے تڑپتے ہوئے ان کو شہید کیا گیا، جوانوں کو شہید کیا گیا، بوڑھوں کو شہید کیا گیا، بچوں کو شہید کیا گیا، علی اکبر جوان کو شہید کیا گیا، علی اصغر کو شہید کیا گیا۔ اسی کے یہاں پر اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ تو شاعر کہتا ہے کہ لبوں کے سائے میں جلتے ہیں دشت و کرب، یعنی ہمارے لبوں کے سائے میں کیا ہے، یعنی ہمارے سامنے کرب و بلا کی سی صورتحال ہے، اور کسی کی آنکھ میں فرات ہو تو چلے، یعنی فرات یہاں پر امید کی کرن ہے، امید کی تشبیہ ہے، امید سے اس کو تشبیہ دی گئی کہ اگر کہیں فرات پانی پینے کے لیے ناری فرات نظر آ جاتے تو ہم آگے بڑھتے، یعنی ہمیں کوئی نجات کا راستہ مل جاتا تو ہم آگے بڑھتے۔ سروں پہ جلتے ہیں دشت آفتاب زیر قدم، یعنی ہمارے سروں پہ دشت ہے، ہمارے آگے دشت ہے، اور آگے ہمارے قدموں کے نیچے سورج ہے، آفتاب ہے۔ کچھ اپنے ہوش میں آ جائیں، رات و تجھے کو، یہ ایسا معاملہ ہونا چاہیے کہ ہم اپنے ہوش میں آ جائیں۔ ہمارے ہوش حواس ختم ہو چکے ہیں، ہم ہوش حواس سے محروم ہو گئے ہیں، تو ہمارے ہوش حواس کہیں ہمیں آ جائیں تو ہم رات آ جائے تو ہم رات کے وقت چلے جائیں اس اندھیرے سے، اس دشت سے، اس ظلم سے، اس جبر سے۔ نکل پڑی ہیں تعاقب میں ہانپتی سڑکیں، یعنی ہمارے تعاقب میں ہانپتی سڑکیں، یعنی سڑکوں پہ بھی حالات جو ہے، سڑکوں کے حالات بھی کچھ اچھے نہیں ہیں، سڑکوں پہ لوگ پریشان حال میں جا رہے ہیں، سینکڑوں سڑکیں ہیں لیکن سینکڑوں سڑکوں پر ہزاروں لوگ ہیں جو پریشان اور بے بس ہیں۔ کہیں یہاں سے بس ایک آدھ بات ہو چلے، یعنی ایک آدھ بات بن جائے، کوئی آدھا مسئلہ ہمارا حل ہو جائے تو ہم آگے بڑھتے۔ ہوا اڑاتی ہے پل میں یہاں غبار موجود، یعنی ہوا جو ہے ایک پل میں یہاں کا وجود مٹا دیتی ہے۔ اتنی تیز ہوائیں جا رہی ہیں، اتنی تیز ہوائیں پر چل رہی ہے، ظلم کی ہوائیں، جبر کی ہوائیں چل رہی ہے، اور ہمارا یہاں پر وجود ختم ہوتا جا رہا ہے۔ کسی کے پائے ثبات میں، کسی کے پائے سفر میں ثبات ہو تو سب چلیں، یعنی اگر ہمارے پاس صبر ہو، پائیداری ہو، قیام ہو، تو ہم آگے بڑھتے جائیں، ہم آگے چلتے جائیں، ہم آگے نکلتے جائیں۔ تو اس میں بنیادی طور ہماری حالات کو بیان کیا گیا ہے اس غزل میں، اور ان حالات سے نکلنے کے لیے، راستے کے لیے، امید کی کوئی کرن نظر آنے کے لیے کوئی التجا کی جاتی ہے، تو شاعر اسی کی طرف ہمیں توجہ دلاتا ہے۔ اور انہی اشعار کو آج ہم نے سمجھنے کی کوشش کی، امید ہے کہ آپ نے ان اشعار کو سمجھنے کی کوشش کی ہوگی، تو ان کو آپ پھر بھی سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اپنے گھر میں کتاب کو دیکھیں اور ان کو ایک بار پھر دیکھیں تاکہ آپ کو یہ غزل اچھی طرح سے سمجھ آ جائے۔ فی امان اللہ۔